حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کر۔ حضرت حسین سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی محبت تھی، ایک مرتبہ جمعہ ہی پڑھا رہے تھے، حضرت حسین خوبصورت جوڑے میں لال رنگ کے کرتے میں تیزی سے اپنے نانا کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں۔ جب دوڑتے ہوئے آئے، رسول اللہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ سے رہا نہیں گیا، اتر کے ممبر سے نیچے اتر آئے اور حسین کو پکڑا اور کہا بے شک مال اولاد فتنہ ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا کہ کہیں میرا حسین لڑکھڑا کے گر نہ پڑے۔ کیسے ظالم ہوں گے وہ لوگ کہ رسول اللہ جن کے لڑکھڑانے پہ بے اختیار ہو کے نیچے اتر آئے، اس حسین کے سر کے اوپر تلواروں کو چلا دیا۔ یہ وہ حسین ہیں، یہ وہ حسن ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنت کے 2 پھول ہیں، یہ خوشبوئیں ہیں۔ مجھے بتائیے، پیار کے آپ نے بڑے انداز دیکھے ہوں گے، آپ بھی اپنے بچوں کو پیار کرتے ہوں گے، آپ بچوں کو چومتے ہوں گے، آپ بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حسن و حسین سے پیار کیا وہ انداز فرق ہے۔ رسول اللہ ان کو پیار کیا کرتے تھے، ان کے سر کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے، ان کو چوما بھی کرتے تھے، لیکن صحیح روایات کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 2 شہزادوں کو سونگا کرتے تھے۔ یہ جنت کی خوشبو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہہ دیا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر وہی بات آتی ہے، یہ تو فضائل کی حدیثیں ہیں اور اسی کے اوپر اتفاق کر لو، یہاں سے بھی فتنہ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں جنت میں سارے نوجوان ہو کے جائیں گے اس لیے پوری جنت کے سردار ہیں۔ چونکہ حدیث موجود ہے نا کہ جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، تو جب یہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ فضیلت کے لیے کافی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سارے جنتی نوجوان ہو جائیں گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو نوجوانی کے عالم میں فوت ہوا ہوگا جنت میں ان کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جو بڑھاپے میں فوت ہوا ہوگا ان کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ فضائل ہیں، اور فضیلتوں میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور انہی کو ساتھ لے کے ممبر پہ چڑھ گئے اور ممبر پہ بیٹھ کے اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے اے لوگوں سنو۔ اور آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اگر ہمیں صرف یہ حدیث سمجھ آ جائے امت کے اندر سے اختلاف ختم ہو جائے۔ اے لوگوں سنو، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ حسن کے بارے میں کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اللہ کے رسول سردار تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس میں کیا مفہوم، یہ خوبی ایسی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں میرا بیٹا یہ سردار ہے، اور وجہ بھی خود بیان کی۔ میں امید کرتا ہوں اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، اگر سمجھنے والا دل موجود ہو، سوچنے والی عقل اور شعور موجود ہو، تو اس ایک حدیث سے ہر فتنہ ختم ہو جائے۔ رسول اللہ اعزاز دے رہے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہے، کس وجہ سے؟ صلح کروانے کی وجہ سے۔ اور صلح کے ساتھ جو الفاظ کے ہیں اگر آپ کو وہ سمجھ آ جائیں، ہر فتنہ ختم ہو جائے۔ کس کے مابین صلح کروانے کی وجہ سے؟ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ کیا رسول اللہ نے ایک گروہ کو کافر کہا ہے؟ کیا رسول اللہ نے ایک گروہ کو باطل کہا ہے؟ کیا رسول اللہ نے ایک گروہ کو کمتر کہا ہے؟ رسول اللہ نے تو دونوں گروہوں کو کہا 2 عظیم مسلمان گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ اور حضرت حسن نے یہ صلح کروا کر پوری امت کو ایک خلافت کے اوپر متفق کر دیا۔ یہ ان کی عظیم الشان قربانی ہے کہ جس کی بشارت، جس کی نعید، جس کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان شہزادے ہیں کہ جن کو کوفہ میں کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا۔ یہ ایک لمبا باب ہے، کبھی موقع آیا اس کو بھی بیان کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ کوفیوں نے خط لکھے یا آپ کی محبتوں کو جانچنے کے لیے وہاں پہنچے۔ ان پہنچنے سے پہلے مسلم ابن عقیل اور شہادتوں کی واقعات ان کو پتہ تھے، ان کی بے وفائیوں کی داستانیں ان تک پہنچ چکی تھی۔ ان کا یہ سفر صرف عام فہم انداز میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوفہ ہی کی طرف جاری ہوتا تو کوفہ کے رستے میں کربلا نہیں آتا۔ کوفہ کے رستے میں اٹھائیے نقشہ، کوفہ کے رستے میں کربلا نہیں آتا۔
کربلا دمشق کے رستے پہ آتا ہے، آپ دمشق کے رستے کے اوپر ان کی بے وفائیوں سے تنگ ہو کر جا چکے تھے، ان بدبختوں کو پتا تھا حضرت حسین اب اگر وہاں پہ چلے گے، ایک ایک خط کرنے والے کا، ایک ایک خط لکھنے والے کا نام، پتہ، ایڈریس، ہر چیز راز افشا ہو جائے گا، ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ ان بدبختوں نے شبہون مار کے اس عظیم الشان انسان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا کہ جس گردن کے اوپر رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے۔ وہ خوشبو تھے اور خوشبو لٹ گئی، کٹ گئی۔ بدترین لوگ وہ ہیں جو سیدنا حسین کی شہادت کے اندر ملوث ہیں، جو سیدنا حسین کے قتل میں ملوث ہیں، لیکن ہاں فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ کوئی صحابی رسول اس میں ملوث نہیں، اس میں سارے کوفی ملوث ہیں جن کے اندر کوئی وفا نہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، ایک صحابی پریشان ہو گیا، سجدہ لمبا ہے۔ اکثر صحابہ نے پیروی کی، سجدہ رسول اللہ نے لمبا کیا، ہم بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ دعائیں کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک صحابی کے دل میں ایک وسوسہ آ گیا، اس نے گردن کو اٹھا لیا، کہیں رسول اللہ کے اوپر حملہ تو نہیں ہو گیا، کہیں رسول اللہ کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ گردن اٹھائی، کیا دیکھا؟ حسن و حسین میں سے ایک نبی کے کاندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم سجدہ لمبا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت لمبے سجدے کے بعد جب سلام پھیرا گیا، صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آج سجدہ بہت لمبا ہو گیا۔ ایک صحابی نے تو منظر دیکھ بھی لیا تھا، کہنے لگے میرے ایک بیٹے نے مجھے سواری بنایا ہوا تھا اور میرا دل چاہا وہ جتنا جی چاہے کھیل لے، جب اس کا دل بھر جائے گا میں سجدے سے سر اٹھا لوں گا۔ یہ رسول اللہ کا ان سے پیار ہے اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ ایمان ہے میرے بھائیوں۔ حضرت حسن حسین کی محبت بھی اسی طرح ہے جس طرح دیگر صحابہ کی محبت ہے۔ جس طرح ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اس طرح ان کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق